السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اس دنیا میں جس تیزی کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، طرح طرح کی مشینیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اس سے انسان کا فائدہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام چیزوں سے اللہ کی قدرت کو سمجھنے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ پچھلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی تو انسان تعجب کرتا تھا کہ کیا اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کی طاقت ایسی ہے۔ لیکن آج جب یہ چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی نئی نئی قسمیں ایجاد ہو رہی ہے تو اس سے اللہ کی قدرت کو سمجھنا بالکل بھی آسان ہے۔ مثال کے طور پر آپ موبائل ہی کو لے لیجئے کہ موبائل آج کی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے۔ موبائل میں ایک فنکشن ہے کہ جب آپ کسی بھی کمپنی کا موبائل اوپن کرتے ہیں، نیا خریدتے ہیں، اس کے بعد جب اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو پرمیشن مانگی جاتی ہے۔ مائک کا پرمیشن، کیمرے کا پرمیشن، اسی طرح لوکیشن کا پرمیشن۔ جب تک آپ ان پرمیشن کو الاؤ نہیں کرتے اس وقت آپ موبائل کو اوپن نہیں کر سکتے۔ اب جب آپ ان تمام پرمیشن کو اوپن کر دیے، الاؤ کر دیے، اس کے بعد آپ موبائل کی کمپنی کے نگرانی میں ہو جاتے ہیں کہ موبائل کی کمپنی اگر آپ کو چاہے تو آپ کی پوری کنڈلی کو کھنگال کر نکال سکتے ہیں کہ آپ کس سے باتیں کرتے ہیں، کہاں پر جا رہے ہیں اور کن کن سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان تمام پرمیشن کے ذریعے موبائل کا بنانے والا جو کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کی کنڈلی کو نکال سکتی ہے۔ لہٰذا جب اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں تو سوچئے اللہ کی قدرت کو، کہ اللہ رب العزت کی قدرت قرآن و حدیث میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو قیامت کے دن انسان کے تمام اعمال اور کردار کو ظاہر کر دے گا کہ انسان کون سا عمل کرتا تھا، کون سا عمل کو انجام دیتا تھا۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن ظاہر کر دے گا۔ اگر انسان کا اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا، اور اگر انسان کے اعمال خراب نکلے تو اس کے بدلے جہنم اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا اس سے اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ لہٰذا جب ایک چھوٹی سی کمپنی اپنے موبائل کو جب بناتی ہے تو اس کے ذریعے وہ انسان کے اعمال اور اس کے کردار کو جانچ سکتی ہے، تو سوچئے کہ اللہ رب العزت جو موبائل کے کمپنی کو بھی بنانے والا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو کیسے نہیں جانے گا، انسان کے اعمال اور اس کے بھید کو کیسے نہیں جانے گا۔ تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک طرف انسان ان ٹیکنالوجی سے تو فائدہ اٹھائے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کو بھی غور کریں۔ اس سے ایمان میں مضبوطی اور یقین میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح آج کی ٹیکنالوجی میں ہوائی جہاز ہے، راکٹ ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو چند لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا تھا تو اس وقت کی حدیثوں میں جو بیان کیا گیا ہے کہ پلک جھپکتے ہی اللہ رب العزت نے یہ سارا سفر کرا دیا، یعنی پلک جھپکتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر بلایا، اور پھر وہاں پر باتیں ہوئی اور امت کو تحفے کے طور پر 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العزت نے عطا کی۔ یہ تمام جو سفر تھا وہ چند لمحوں میں پلک جھپکتے ہی ہو گیا۔ اس وقت انسان کی عقل اور سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی تھی، لیکن آج جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہے، راکٹ اور ہوائی جہاز، ایروپلین، ان تمام چیزوں کو جب انسان دیکھتا ہے کہ انسان چند لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہوائی جہاز کے بنانے والا ہے وہ ان تمام چیزوں پر کیسے قادر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رفتار ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ رفتار اور تیزی ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے فائدہ تو اٹھائے، لیکن اس پر ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت پر بھی غور کرے۔ اس سے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوگا۔ اسی بات کو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ خود تم اپنے اندر غور کرو
اور اللہ کی پیدا ہوئی چیزوں پر غور کرو تو تمہارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔